بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام سامعین کو ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا لڑکا، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا یار مدینہ المنورہ سے لائیو ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کے اندر وہ میں بتانا چاہوں گا، وہ چیز بیان کروں گا، وہ چیز دکھاؤں گا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جو دیکھ رہا ہوں۔ چونکہ اللہ رب العزت نے مجھے اس مدینہ المنورہ کے اندر 8 سالوں سے رکھا ہے۔ 8 سالوں سے ان مدینہ المنورہ کے اندر میں موجود ہوں، اور الحمدللہ برابر حرمین کو جانا ہوتا ہے، مسجد نبوی کو جانا ہوتا ہے، اور میں جو چیز وہاں پر دیکھتا ہوں وہ چیز میں آپ لوگوں کو بیان کروں گا، اس ویڈیو کے ذریعے بتاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سنیں گے اور اس کو آگے فارورڈ کریں گے، شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ رب العزت نے ہر چیزوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر رکھا ہے۔ یعنی جیسی آپ کی نیت ہوگی، جیسی ہماری نیت ہوگی، اللہ رب العزت اسی کے حساب سے عطا فرمائے گا، اسی کے حساب سے دے گا، چاہے جو بھی ہماری نیت ہو۔ یعنی انسان اگر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو، یا زکوٰۃ دے رہا ہو، یا خیرات دے رہا ہو، اس کی نیت اگر اللہ کی رضایت کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودیت کے لیے ہے، تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہوگا اور اس کی عبادت کو قبول کرے گا، اس کی صدقہ و خیرات کو قبول کرے گا۔ اگر اس کی دکھاوا ہے کہ لوگ مجھ کو سخی کہیں گے، اگر میں اس کو پیسہ دے رہا ہوں یا اس کو خیرات کر رہا ہوں، کسی کو دے رہا ہوں زکوٰۃ، جو کچھ بھی دے رہا ہوں، اگر میری نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو مجھے سخی کہیں گے، دانی کہیں گے، یا نمازی کہیں گے، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر کوئی انعام نہیں رکھا ہے، کیونکہ ہماری نیت دکھاوا کے لیے ہوگی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہے۔ تو میں ان حجاج سے، ان زائرین سے، ان عمرہ کرنے والوں سے مخاطب ہوں اور ان سے متوجہ ہوں، اور ان سے میں یہ درد بھری پیغام دے رہا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے چنا، آپ جہاں سے بھی آ رہے ہیں وہاں بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو اپنی درخواست کو دے چکے ہیں، یا ان کے پاس مال و دولت موجود ہے، لیکن یا تو ان کی درخواست اپروو نہیں ہوتا، یا ان کی مال و غنیمت ہونے کے بعد بھی کوئی ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو سلیکٹ نہیں کیا، اللہ رب العزت نے انہیں منتخب نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے آپ کو چانس دیا، آپ کو موقع دیا اپنے گھر کے زیارت کے لیے، چاہے حج کرنے کے لیے آ رہے ہوں یا عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہوں، جو بھی ہو، تو اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ شکر کم ہے۔ کیوں کہ اس مقدس جیسی زمین کے اوپر، اس مقدس جیسی مقام کے لیے آپ کو چنا، آپ کو بلایا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان آنے کے بعد اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ جو بھی ان کے پاس وقت ہے
حالانکہ آنے والا کتنے دنوں کے لیے آتا ہے؟ 20 دنوں کے لیے، 25 دنوں کے لیے، مہینے دنوں کے لیے. تو ان کے لیے یہ منتخب وقت ہے، چنندہ وقت ہے. ان دنوں میں ان کو واپس چلے جانا ہے، اپنے عزیز وطن کو چلے جانا ہے. لیکن جو یہ وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھ کر کی چیز میں گزارنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، ذکر و اذکار میں گزارنا چاہیے، نوافل میں گزارنا چاہیے، قرآن کی تلاوت میں گزارنا چاہیے، دعاؤں میں گزارنا چاہیے. کیوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بہت قریب سمجھا کہ آپ کو بلایا. لیکن میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ انسان نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اس طریقے سے بھاگتا ہے مارکیٹوں کے اندر کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ حرمین کے باہر کوئی مال غنیمت تقسیم ہو رہی ہو، اس کو لینے کے لیے انسان دوڑ رہا ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. انسان نمازوں کے بعد وہ بھاگ رہا ہے مارکیٹوں کے اندر، بازاروں کے اندر، فضول کاموں کے اندر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نمازوں کے بعد وہ بیٹھتا، درود شریف پڑھتا، ذکر کرتا، نوافل پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور تمام لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتا. اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. صد افسوس کہ ہم اور آپ اس مقدس زمین کے اوپر آنے کے باوجود بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کو کھجور لینا ہے یا ہدایہ لینا ہے، وہ آپ کو تھوڑے ٹائم کے لیے وہ دستیاب ہو سکتا ہے، آپ خرید سکتے ہیں. لیکن اصل تو چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے وقتوں کو مارکیٹوں کے اندر ضائع کرنا، بیکار کرنا، فضول کاموں میں خرچ کرنا. میں یہ بتا دوں، الحمدللہ بہت سارے ایسے حضرات سے مجھے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں مسجد نبوی کے اندر کہ 24 کورونا سے پہلے کہ 24 گھنٹہ اس مقدس مقام کے اندر ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے. جب مجھ سے ملاقاتیں ہوئی میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا صرف قضاء حاجت کے لیے میں باہر نکلتا ہوں، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد میں اسی جگہ پر آ کر پھر میں ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہوں. ایسے لوگ بھی ہیں. اس لیے میں ان تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ آئیں اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں اور ذکر و اذکار میں لگائیں، دعاؤں میں لگائیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تمہیں ہم نے اس مقدس سرزمین کی یہ مقام کی زیارت کے لیے چنا ہے، یہ حج و عمرہ کے لیے چنا ہے. تو میں نے تو آیا، لیکن ہماری عبادات کے اندر یا ہمارے ذکر و اذکار کے اندر یا ہماری جو نوافل کے اندر یا فرائض کے اندر جو بھی کمی کوتاہیاں ہوئی ہوں، یا اللہ اسے درگزر فرما دے، اور یا ہونے والی ہو یا اللہ اسے دور فرما، اسے محفوظ فرما. اور جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کو مغفرت فرما دے. اور جو لوگ گناہوں کے اندر ملوث ہیں اے اللہ انہیں گناہوں سے بچا دے، اے اللہ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھ. جتنے لوگ پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور اے اللہ جتنے لوگ تیرے دین سے دور ہیں اے اللہ تو اپنے دین کی طرح بلا لے،
اپنے احکام کے اندر بلا لیں. یا اللہ انہیں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور انہیں بھی نصیب عطا فرما دے کہ تیری گھر کی زیارت کر لے. اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں جب بھی آئے اپنی دعاؤں میں ان تمام لوگوں کو بھی شامل رکھیں جو غائب ہیں، جو نہیں آ پائے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی خیر کی دعائیں کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. نہیں تو میرے دوستو، اگر ہم وقت کو ضائع کر کے اسی طریقے سے اپنے وطن عزیز کو چلے گئے، وہاں جانے کے بعد سوائے ہمیں افسوس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور وہاں کا افسوس کرنا سوائے افسوس کا کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس لیے دوستو، میں آپ سے، ہم تمام سامعین سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ آئیں تو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. جو بھی آپ کے پاس وقت ہے وہ تمام کے تمام وقت کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے عبادت میں گزارے، نوافل میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، یا درد و سلام میں گزارے، اور خیر کی دعائیں کرتے رہیں. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے دور ہوتا ہوں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.